تک کی سب سے بری اور گندی گورنمنٹ جو مجھے لگتی ہے وہ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ ہے، جو کہ نہ آئین کو مانتی ہے، نہ قانون کی مانتی ہے، نہ عدلیہ کی مانتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے اس ملک کو معاشی بدحالی کی طرف لے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے کہ ملک جو ہے صرف معاشی بدحالی کی طرف جائے۔ IMF کے قرضوں سے مراد یہ لی جا رہی ہے قرضے لے کے کھا لیے جائیں، اور کوئی ملک کے اندر جو ہے ترقی ترمیم سے ہوگا یہ کہ یہ جو کشکول بنا کے غربت کا غریب عوام کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے تھے، وہی کشکول انہیں کے ہاتھ پڑے گا، اور کڑے احتساب کا وقت آ رہا ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ حکومت اشرافیہ، اور دوسری طرف غریب عوام جائے بھاڑ میں، اس کے لیے مہنگی ترین بجلی اور پانی اور ہر قسم کے ٹیکس، اور حکومت کے لیے اور ان کے اشرافیہ کے لیے بہترین سی مراد، اور یہی طے کر لیا گیا ہے۔ ادھر تم غریب رہو، ادھر ہم 28ویں ترمیم کا سیلاب ان سب کی بدماشی نکال لے گا، اور ان سب کا احتساب کرے گا، اور ان کی ساری کرپشن کو بہا کے لے جائے گا۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اس ملک کی معیشت کو دیکھ کے۔ آج کل کے حالات سے ایسا لگتا ہے کہ ملک جو ہے بہت تیزی سے جو ہے معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے اندر نہ ہی کوئی ملک کے اندر کوئی کارخانے لگائے جا رہے ہیں، نہ ہی کوئی انڈسٹری لائی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ایگریکلچر لگایا جا رہا ہے، کوئی پالیسیز لائی جا رہی ہیں۔ صرف اور صرف باہر سے پیسہ آ رہا ہے، قسطیں آ رہی ہیں، اور IMF کی قسطیں ادا ہو رہی ہیں، اور جو ہے ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں، ہماری گورنمنٹ کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ اب ہر دور میں عدلیہ کا کوئی ایک ویلیو ہوتی ہے، عدلیہ کے کوئی احکامات کو دیکھے جاتے ہیں۔ آج کی جو حکومت ہے وہ ایک ایسی فسطائیت پہ جو ہے اتر آئی ہے، نہ ہی کوئی عدلیہ کو مانتی ہے، نہ ہی قانون کو مانتی ہے، نہ ہی کوئی آئین کو مانتی ہے۔ کوئی اگر یہ اپنے جتنے بھی اقدامات کرتے ہیں، کوئی اگر احتجاج کے لیے بھی نکلے تو ان کے لیے جو ہے نہ ہی ان کی عزت کوئی رہتی ہے، ان کی عزت پامال کرتے ہیں، ان کے لوگ اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایسے تشدد کیے جاتے ہیں کہ جو ہسٹری میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ایک حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، حکومت وقت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایک طرف عوام ہے، غریب عوام، اور ایک طرف یہ لوگ، یعنی ادھر تم ادھر ہم میں ساری اشرافیہ، سارے جو ہے بیوروکریسی، سارے جو ہے وہ مراد یافتہ طبقہ، سارا جو ہے ہماری جو ہے سیاستدان، یہ سارے شامل ہیں، ہماری گورنمنٹ ساری شامل ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا، ایک مایوسی کا عالم ہے، اور اس کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کی شاخ خرچیاں ختم نہیں ہوتی۔ جہاز بھی خرید رہے ہیں، اور اپنی تنخواہیں ان کی آپ جو ہے سینٹس کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ان کی مراد دیکھیں، آپ جوڈیشری کا یہ دیکھیں، ان کو بے بس کر کے ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کی مراد دیکھیں، وہ اب کچھ کر ہی نہیں رہے۔ عدلیہ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں رہا۔ عوام کو جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم لوگ عدلیہ میں جاتے تھے، عدلیہ سے کوئی آرڈر لیتے تھے۔ آج کی عدلیہ بالکل بیکار ایک عدلیہ ہے، جس کا کوئی ایک بوجھ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عوام کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالا جا رہا ہے، فیوچر مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایسے ہوگا کہ مختلف قسم کی فورسز باقی رہیں گی، اور جس کے اندر کوئی پیرا فورس، کوئی فیرا فورس، کوئی ریونیو اکٹھا کرنے کی فورس، کوئی FBR، تو آپ کا ٹیکس کی فورس، ریونیو جنریشن کی فورس، ریونیو اکٹھا کرنے کی فورس، اس قسم کی فورسز رہ جائیں گی جو عوام کو جوتے مار کے اور ٹیکس اکٹھا کریں گی، اور جو ہے اور مزید ملک جو ہے آزادی کی طرف جائے گا۔ ملک کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں لگائی جا رہی، ملک کے اندر کوئی ایگریکلچر ریفارمز نہیں ہیں، ملک کے اندر صرف جو انحصار کیا جا رہا ہے IMF کی قسطوں پہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس رول ماڈل جو ہے، ایک چائنا کا رول ماڈل موجود ہے، دوسرا ہمارا رول ماڈل رشیا کا موجود ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو متحد کیا، احتساب کیا لوگوں کا، اور عوام کو لے کر چلے۔ اب آپ پورا ایک جو ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ مرضی کے فیصلے، چاہے پیٹرول جتنا بڑھا دے، وابڈا پہ جو ہے وابڈا جتنا جو ہے اپنی بجلی کے پرائز بڑھا لے، کہ الیکٹرک کتنے پرائز بڑھا لے، بجلی، پانی، سب کچھ مہنگا کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ علاقوں میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو جو اسکول ملیں گے وہ لگے گا ایسے کہ جو بند کھنڈرات ہیں۔ آپ سندھ کے اسکولوں کا چکر مار لیں، وہاں پر بالکل جو ہے کھنڈرات ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں پہ پبلک کا کام کیا جا سکے، صرف اور صرف ایک رشوت کے ریٹ مقرر ہیں۔ اگر افسران کا آپ دیکھیں جو کہ میرٹ کے افسران میرٹ پہ آتے ہیں،
وہ لوگ ایک اصطلاح مشہور کی جا رہی ہے ٹینڈر بھر کے جو ہے اپنی سیٹیں لیتے ہیں، اپنی پوسٹنگ لیتے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمارا ملک جو ہے صرف تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس دوران جو ہے 28ویں ترمیم کی بات کی گئی۔ جب میں نے 28ویں ترمیم کو پڑھا تو مجھے لگا یہ ایک بہترین موقع ہے عوام کے لیے۔ ہم تو ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، اب ہوگا کیا کہ یہ جو ہے سیاستدانوں کا بھی برا حال ہوگا۔ یہ بھی اسی طرح جس طرح یہ ایک کشکول عوام کے ہاتھ میں پکڑانا چاہتے تھے غربت کا کہ بیٹھے رہیں اور خام خواہ انہی کے اوپر قانون ہو، انہی کے اوپر احتساب ہو، اب یہ کشکول انہی کے ہاتھ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں گورنمنٹ جو ہے جاتی نظر آ رہی ہیں۔ 28ویں ترمیم میں دوست ہوگا کیا کہ 38 صوبے بن جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کراچی، حیدرآباد اور گوادر کو کیپٹل میں شامل کر لیا جائے تو یہاں پہ بہت سی فنڈنگ ہوگی، ڈائریکٹ یہاں پہ کام ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بہترین موقع آیا ہے، بہترین موقع ہے ہمارے ملک کے لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہی سیاسی پارٹیاں جو ہیں روڈوں پہ موجود ہوں گی، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کے ووٹوں سے آئی ہیں اور کون کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہی سیاستدان پھر جیل بھی بھگتیں گے اور ان کا احتساب ہوگا۔ کیوں احتساب ہوگا؟ اس لیے کہ جب حکومت نہیں رہے گی تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس صرف کرپشنز کے بڑے بڑے بنڈل ہیں، کرپشن اور مال اکٹھا کرنے کا بہت بڑے بڑے ان کے پاس سکینڈلز ہیں۔ آپ کے سامنے کبھی پیٹرول کا سکینڈل آ رہا ہے، کبھی وہ سولر لائٹس کا جو سولر پلیٹیں ہیں ان کا سکینڈل آ رہا ہے، ہر قسم کے سکینڈلز جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے وہ ستھرا پنجاب کا جو ہے وہ بھی میں نے پڑھا کہ اس کے اندر بھی جو ہے کرپشن نکلی۔ تو کرپشنز کی چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور جب اس وقت یہ سب کچھ ہوگا جب یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب 28ویں ترمیم آئے گی تو ان سیاسی جماعتوں کے جو ہیں سارے پر کٹ جائیں گے۔ 38 صوبوں کا مطلب یہ کہ وہاں کے وسائل وہیں کے عوام پہ خرچ کیا جائے گا، اور جو ہے یہ سیاسی پارٹیوں کی جو اجارہ داری ہے، جس کے اندر یہ اپنی اتنی اجارہ داری ہے کہ کہیں غریب کو جگہ نہیں مل رہی، کہیں غریب کے علاوہ اس ملک کے نیشنل کو، عوام کو جو ہے اس ملک کا جو ہے رہنے والا ہے اس کو جو ہے کوئی حقوق نہیں مل رہے۔ کم سے کم سیاستدان جو ہے اس میں ضرور پھنسیں گے، اور جہاں تک مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے بعد ان کے اوپر کڑا احتساب کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان سیاستدانوں نے ہمیں بہت رلایا ہے۔ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جتنے CSS کے امتحان ہوں گے تو یہی سیاستدانوں کے چاچے مامے جو ہے وہی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی نوکریاں ان کو مل رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے ان کو مل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکان یہی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جتنے غریب جو عوام کے خاندان چلے آ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر ملک چلے گئے تو ان کے اندر جو ہے خوشحالی آئی ہے، وہ لوگ آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ بہت کم جو ہے لوگوں کو مواقع دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مواقع ہمارے جو ہے سیاستدانوں کو، اشرافیہ کو حاصل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں 28ویں ترمیم ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ اس 28ویں ترمیم میں جب یہ سیاستدانوں کی اجارہ داری ختم ہوگی ان بڑی پارٹیوں کی، تو خود بخود جو ہے یہ لوگ عوام کے لیے راستے کھلیں گے، اور جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ کڑا احتساب، اگر واقعی کڑا احتساب ہو جائے تو پھر جو ہے اس ملک کو جو ہے پھر ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان جو ہے ترقی کرنے کے لیے ہی بنا ہے، لیکن یہاں پر ٹرو لیڈرشپ ہمیشہ سے جو ہے نہیں ملی اس ملک کو، اور اس ملک کے اندر کبھی بھی جو ہے منصفانہ احتساب نہیں ہو رہا۔ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو 28 صوبے ہیں، 38 صوبے ہیں، 38 صوبے ہیں، یہ پہلے سے عوام کی خواہش تھی اور مقامی لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ بنائے جائیں۔ آپ ایک سفر کریں، ایک اس ملتان سے لے کر آپ میاں تک کا سفر کریں، آپ روڈوں کا حال دیکھیں، آپ وہاں کی معاشی ترقی کا حال دیکھیں۔ پنجاب میں سب کے سب جو ہے سارے وسائل جو ہے بڑے شہروں پہ، لاہور، فیصلہ والا، گجرانوال، اس طرف سارے جو ہے خرچ کیے جا رہے تھے، دوسری پٹی کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ وہاں کی بدحالی آج بھی رہی ہے، وہاں کے CSP افسران بھرتی نہیں ہو پائے۔ اور اسی طرح آپ اگر ہمارے سندھ کا حال دیکھیں تو یہاں پہ بھی خاص لوگوں کو جو ہے ہمیشہ مراد ملی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم ایک بہترین موقع ہے، اور اس کے اندر ہمارے جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کا بہترین موقع ہے کہ ان کا جو ہے احتساب کیا جائے اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جائے۔ ہمارا ملک کبھی بھی یہ IMF کے قرضوں سے
قسطوں سے قرضوں سے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ہم اپنی ایگریکلچر خود نہ لگائیں، اپنی انڈسٹری خود نہ لگائیں، ہمارا خود جو ہے خود انحصاری جب تک نہ ہو، ہماری اپنی جو ہے ایکسپورٹ نہ ہو. ہماری ایکسپورٹ تو بہت نیچے، بہت کم، ہم کچھ بن ہی نہیں رہا. مجھے لگتا جو کارخانہ بناتا ہے یا کوئی ایگریکلچر میں اچھا کام کرتا ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے الٹا جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور اس کو مواقع نہیں دیے جاتے کہ وہ آگے بڑھے. سیاسی انتقام الگ لیا جاتا ہے. بہرحال مجھے بڑی امید ہے 28ویں ترمیم سے 28ویں ترمیم جو ہے انشاءاللہ پاکستان کو جو ہے وہ صحیح راہ پہ گامزن کرے گی. اور جو موجودہ حالات ہیں، مجھے جو آج کی حکومت لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی اسی لیے ہے کہ عوام سے جو ہے یہ جتنا لوٹ سکے لوٹے، جتنا جو ہے ٹیکس اکٹھا کرے، ٹیکس کے نام پر جتنا لینا چاہے لے اور اپنی جتنی مراعات بڑھانا چاہیں بڑھائیں. آپ کے سامنے ہے کہ کتنی مراعات یہ لوگ لے رہے ہیں. آپ کے سامنے سینٹ کی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اور پرائم منسٹر ہاؤس کی کیا کچھ جو ہے شاہ خرچیاں ہیں. ایک دورے کے اوپر کتنا جو ہے کروڑوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے. پاکستان جو ہے ایسی شاہ خرچیوں کا محتمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے جو ہے ایک مضبوط پالیسی کی اور ایک بہترین کڑے احتساب کی ضرورت ہے. اور جو 28ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو صحیح راہ پہ گامزن کرے گی. پاکستان زندہ باد.